بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کیپریکونس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بات کریں گے آپ کے یہ جو ابھی جولائی کے بقیہ دن بچے ہیں، 10 11 12 دن جو بھی بچے ہیں، ان دنوں کی بات کریں کہ ان دنوں میں آپ کی پلانیٹری پوزیشن کیا ہے اور آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ یہ آپ کے ذائچے میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، آپ کی پلانیٹری پوزیشن کیا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، اور تاکہ بر وقت ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ یہ ساری ویڈیوز، ساری ہوروسکوپ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے سن سائن کے حساب سے، مون سائن کے حساب سے نہیں ہوتا، اسینڈنٹ کے حساب سے نہیں ہوتا، رائزنگ کے حساب سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے صرف اور صرف سن سائن کے حساب سے۔ تو اگر آپ کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 19 جنوری کے درمیان ہے تو آپ کا اسٹار بنتا ہے کیپریکون، سن سائن آپ کا بنتا ہے کیپریکون، اور یہ ساری ایسٹرولوجی ویسٹرن ایسٹرولوجی کے حساب سے آپ کو بیان کی جاتی ہے۔ گریک ایسٹرولوجی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور ویسٹرن ایسٹرولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پلانیٹری پوزیشن کا کہ کون سا پلانٹ کون سے ہاؤس میں ہے اور وہ آپ کو کیا فائدہ دے رہا ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے سیٹرن، یعنی زحل، جس کی وجہ سے رہتے ہیں ہم سب کے سب پریشان، کیونکہ سیٹرن ہے آپ کا لارڈ پلانٹ، اور یہ اس وقت موجود ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، اور سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے فائنینس کا، ویلتھ کا، دولت کا، پیسے کا۔ تو آپ کا پورا دھیان جب آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہے تو آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس، سیونگ، اور آپ کا جو سارا دھیان ہے وہ اس وقت پیسے کے اوپر ہو سکتا ہے آپ اگلے 15 دنوں میں آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور یہ وقت پیسے کے معاملات میں سیریس ہونے کا ہے۔ یہ جو کچھ ہوگا یہ سیٹن کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ سیٹن کا بیہیویئر کچھ ایسا ہی ہے، اور اس کو تو آپ نے 67 کے ٹائم پہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ سیٹن ایسے ہی چلتا ہے، سیٹن کا مزاج ایسا ہی ہے، جہاں ہوتا ہے انسان اسی چیز کا رونا روتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیسے کے معاملات تھوڑے خراب بھی چل رہے ہوں، پیسے کے اخراجات بہت زیادہ بھی ہو رہے ہوں، اس طرح کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو سارا فوکس ہے نا اس وقت، آپ کے دماغ سوتے ٹائم بھی آپ کے دماغ میں پیسوں کے معاملات چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہو، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن تو یہی بتا رہی ہے۔ جو آپ کا سورج ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں ہے۔ 7th ہاؤس ہوتا ہے آپ کی شادی کا، آپ کی پارٹنرشپ کا، بزنس پارٹنر کا، پارٹنرشپ کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ کا، وہ چاہے شادی والی پارٹنرشپ ہو یا کاروبار والی پارٹنرشپ ہو، تو اس وقت سورج وہاں پر موجود ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایگو کا کلیش آ سکتا ہے، یہاں پہ بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ لائف پارٹنر ہو یا آپ کا کاروباری پارٹنر ہو۔ تو گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہاں پہ کمپرومائز والی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں آپ کو کرنا پڑے گا کمپرومائز۔ تو کمپرومائز ویسے تو کیپریکون کمپرومائز کر لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے کب تک، آخر کب تک، سوال یہ ہوتا ہے۔ تو کمپرومائز یہاں پہ بھی ہمیں کمپرومائز نظر آتا ہے۔ کیریئر کی بات کریں تو مارس آپ کے 6th ہاؤس میں ہے، یہ پازیٹیو پوزیشن ہے۔ 6th ہاؤس میں مارس آپ کو دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے، اور اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو وہ بہت ہوشیار رہے، وہ منہ کے بل الٹا گرے گا، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ دشمنوں کو منہ کی کھانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی برا چاہتا ہے اس ٹائم پیریڈ کے دوران تو یہاں پہ مارس اس کو ٹکنے نہیں دے گا، اور مارس اس کا وہ حال کرے گا نا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تو اس لیے اس بات سے تو آپ بے فکر ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا ہے، کوئی حسد کر سکتا ہے۔ اصل میں پرابلم یہاں آ جاتی ہے کیپریکون کہ یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو لے کے آپ اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو نیچر ہے وہاں پہ جو دبا ہوا غصہ ہے نا، یہ ٹائم پیریڈ اس دبے ہوئے غصے کو ابھارتا ہے، وہ دبا ہوا غصہ باہر آ سکتا ہے۔ تو دشمن تو آپ کی رکاوٹوں کو، آپ کے بیچ رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کے درمیان آپ سے لڑنے والی، آپ کو اکسائیں گے لڑنے کے لیے۔ تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ سب سے پہلے ان کی ہار ہو جائے گی۔ تو وہ آپ کو کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں، آپ کو تیش دلا سکتے ہیں۔ آپ نے بس غصے میں نہیں آنا، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، غصے کو
بالکل غصے کو سمجھے چھوڑ دیں، بالکل ہر چیز کو تحمل سے، ٹھنڈے مزاج سے، بالکل دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر آپ نے ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو سورج آ گیا ہے آپ کے 7th ہاؤس میں نا، تو یہ ایک ایگو کلیش جیسے میں نے آپ کو بتایا، انا کا مسئلہ آ جائے گا یہاں پہ، اور بات چیت میں تلخی آ سکتی ہے، تو رشتوں میں دوریاں آ سکتی ہیں، خاص طور پر جو لوگ شادی شدہ ہیں وہاں پہ تو، اور جو انگیجڈ ہیں، جن کی دوستیاں ہیں، جن کی فون پہ واٹس ایپ پہ دوستیاں، تو ہو سکتا ہے آپ کی اپنی جو دوستی ہو وہاں پہ بھی دراڑ آ جائے، وہاں پہ بھی مسئلے آ جائے، وہاں پہ بھی آپ کی تو میں ہو جائے، تو بہتر ہے کہ کم سے کم بات کریں۔ تو جب تک سیٹرن کی یہ پوزیشن، سورج کی یہ پوزیشن چلتی ہے، تب تک یہ 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے کے بعد چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو سورج کا اثر ہے مزید، اس کو میں اگر ڈسکرائب کروں تو کیپریکون جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت نیچرلی بہت ذمہ دار ہوتے ہیں اور بہت کنٹرول پسند بھی ہوتے ہیں۔ جب سورج اس پوزیشن میں آتا ہے نا، تو شاید سامنے والے پر یا رشتے پر اپنی باتوں کا کنٹرول جمانے کی آپ کوشش کریں گے۔ سامنے والا چاہے وہ پارٹنر ہو یا گھر کا کوئی ممبر، اسے حاکمانہ رویہ سمجھ لیتا ہے، جبکہ وہ ایک حاکمانہ رویہ آپ کا ہوتا نہیں ہے۔ ایک کنٹرولنگ پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اس کی فکر ہے، تو اس کو حاکمانہ رویہ سامنے والا سمجھ لیتا ہے، تو جس سے تلخی چیزوں کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، چیزوں کو بہت بہت دھیان سے چلنا ہے۔ یہاں پہ رشتے بڑے خراب ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو شادی شدہ افراد ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں کو بچائے رکھے۔ سیٹرن کی جو پوزیشن ہے، سیٹرن یہاں پہ جو موجود ہے، یہاں پہ کیپریکون والے اکثر جذبات میں کے بجائے جو ہے نا رولز پر بعض دفعہ جو ہے نا چلتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہے۔ تو جب رشتوں کا مسئلہ آتا ہے نا، تو وہاں پہ جسٹس یا صحیح یا غلط کی بحث میں بھی پھنس سکتے ہیں یہاں پہ، جبکہ رشتوں میں بہت ساری چیزوں میں امپیتھی آپ کو دکھانی ہوتی ہے اور نرم دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی یہ اصول پسندی جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کی یہ اصول پسندی رشتوں کو لے کر ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے رشتوں کو دور کر دے۔ حالانکہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اصول پسند انسان کو اصول پرست ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہونے چاہیے، صحیح اور غلط انسان سمجھے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن اصل میں رشتے چلتے ہیں جذبات سے، صحیح اور غلط تو سمجھے چھوڑ ہی دیں آپ، رشتے جذبات سے چلتے ہیں ہمارے ہاں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو مارس کی بات کرتے ہیں۔ مارس اس وقت آپ کے 6th ہاؤس میں ہے، تو یہ آپ کے روٹین کا گھر ہے اور آپ کا دن بھر کی روزمرہ کی روٹین کا ہاؤس ہے۔ تو اس وقت اپنے کام، کیریئر، دشمنوں سے، کمپٹیٹر سے نمٹنے میں اتنے مشغول ہیں آپ کے پاس رشتوں کے لیے مینٹل انرجی اور وقت کی کمی ہو رہی ہے۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور شاید وہی لڑائی والا موڈ جو آفس میں ہوتا ہے وہی گھر لے آتے ہیں۔ اور یہی صورتحال کچھ ہاؤس وائفس کی بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے کاموں سے اتنا تھک جاتی ہیں کہ پھر ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں تو پھر آپس میں چڑچڑے، وائف بھی چڑچڑاپن، ہسبینڈ کا بھی چڑچڑاپن، تو یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے، جبکہ رشتہ اس طرح سے چلتا نہیں ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کا۔ ہمیں یہاں پہ کمیونیکیشن گیپ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کمیونیکیشن گیپ بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کیپریکون کی نا۔ میں ایک بات میں نے جو اپنے تجربے سے نوٹ کی ہے، کیپریکونز، آپ کا جو پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں نا، آپ کے جو رشتہ ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں کیپریکون کے بڑے مسئلے میں نے دیکھے ہیں، خاص طور پہ ان کی شادیوں کے معاملات میں بہت مسئلے میں نے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو آپسی رشتے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بھی کیپریکونس کے بڑے مسائل دیکھنے میں آئے، چاہے وہ باپ بیٹی کا ہو، اولاد کا ماں باپ کا ہو، کہیں نہ کہیں رشتوں میں بڑے الجھے نظر آئے مجھے کیپریکون۔ ان کی نا رشتوں کے معاملات میں قسمت اچھی نہیں ہوتی اکثر جو ہے وہ لوگ، کیونکہ پرابلم کہاں آتی ہے اصل میں، کیپریکون ہوتے ہیں اصول پسند، اور لوگ اصول پسندی کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ زندگی اصولوں پہ جینی چاہیے، بنا اصولوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو یہیں پہ سب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے ساری لڑائی شروع ہوتی ہے کہ بھئی اصولوں پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ رشتے تو جذبات سے دیکھے جاتے ہیں،
حالانکہ رشتوں کو بھی جذبات کے بجائے جذبات کے ساتھ ساتھ اصولوں پہ پرکھنا چاہیے، کون صحیح ہے کون غلط، ورنہ پھر صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو سارے گدھے گھوڑے برابر ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے کیپریکون کی جو دنیا ہے نا وہ اس وجہ سے تھوڑی الگ تھلگ ہو جاتی ہے، اور یہی ہمیں یہاں کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی مین کچھ باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کری۔ بہت ساری کیپریکون کی اپنی نیچر کے بارے میں بھی پھر الگ سے کبھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی الحال تو ابھی مین باتیں آپ سے کی ہیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔